اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم طیبات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہیں اچھی چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے عبادت کرنے والوں ہو تو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میتہ یعنی مردے کو حرام قرار دیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہے اس کو بھی اللہ نے تم پر کیا قرار دیا ہے؟ حرام۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس وہ شخص جو جس کو مجبور کر دیا گیا ہو اور وہ لذت اٹھانے والا بھی نہ ہو اور نہ ہی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پاکیزہ غذا، رزق حلال اور طیب غذا اللہ کو بڑی مطلوب اور مقصود ہے۔ انسان کے اوصاف حمیدہ اور انسان کے خصائل رذیلہ، اوصاف حمیدہ اچھے کام کرنے میں جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس میں غذا کا بہت دخل ہے، اور برے کام کرنے میں بھی غذا کا بہت دخل ہے۔ دونوں کا بہت ہی زیادہ دخل ہے کہ انسان کی غذا جیسی ہوگی ویسے اس کے اعمال کا صدور ہوگا، اس کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے وہی اعمال صادر ہوں گے جیسا اس نے کھایا ہوگا۔ کہ غذا اللہ عز و جل کہیں تو ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اور ایک جگہ رسولوں کو کہا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، جو قید لگائی ہے نا وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرنے کی۔ تو یہ غذا، نماز کی توفیق اور ہو نماز پڑھنے کا حق جب ادا ہوگا اور جب وہ قبول ہوگی کہ جب تمہاری رزق حلال ہو اور حلال غذا تمہارے پیٹ میں جاری ہو۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ اپنے رزق کو حلال کرو۔ اب حلال غذا میں عام طور پر انسان کیا سمجھتا ہے کہ صرف وہی حرام غذا میں انسان عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ حرام غذا صرف وہی ہے کہ جو کسی نے چوری کر کے لی ہو یا سود کا لیا ہو یا پھر چھین کے جھپٹ کے ڈاکہ زنی کر کے چرا کر جھوٹ بول کر دھوکہ دھڑی کر ناپ تول میں کمی کر کے صرف وہی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بڑا سفر کا تھکا ماندہ ہو، طویل السفر سفر میں گیا ہو اور تھک کے چور ہو رہا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا میں کہ اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے، حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا حرام اور اس کے دیگر کام حرام ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے، ایک شخص زکوٰۃ دے رہا ہے اور ایک شخص سارے کام کر رہا ہے اور اپنی دعا کی قبولیت کو تلاش رہا ہے اور گڑ گڑا کے رو رہا ہے، پورا کا پورا مجمع گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، دوسروں سے دعائیں کرا رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا رزق حرام، اس کا اوڑھنا حرام۔ کہ حرام غذا کل جہنم میں
جو بدن کا حصہ حرام غذا کے ذریعے سے بنا ہوگا وہ کل وبال جان بن جائے گا۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پوری امت کو اور ایمان والوں کو کہ تم کیا کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا رزق اس میں سے اچھا اور پاکیزہ غذا کھاؤ۔ کہ اول تو اچھا اور پاکیزہ غذا کھانا ہے، اور تمام اس طرح کی غذا اور تمام ان کاموں سے، ان چیزوں سے جو دوسروں کا غصب کر کر، جھوٹ بول کر، ڈاکہ زنی کر کر، ایسے کام کر کے جو چیزیں استعمال کی ہیں تمام کی تمامی حرام میں بھی شامل ہوں گی۔ تو پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ تم اگر اللہ کے بندے ہو تو ایسے کام کرو کہ حلال رزق کو تلاش کرو اور حلال ہی رزق کھاؤ اور حلال ہی، اگرچہ کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ کی دوڑ و دھوپ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے زیادہ آ جائے۔ کیونکہ دیکھیے میسر ایک لفظ ہے قرآن مجید میں، اور آپ نے سنا ہوگا اس کو جوئے کے نام سے، جواں۔ تو آپ دیکھیے کس طرح سے عربی کی فصاحت اور بلاغت، جواں کو کہتے ہیں عربی کے اندر میسر، اور میسر جو لفظ ہے نا یہ یسر سے بنا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے حدیث میں کہ الدین یسرن، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو یہ آسان سے جو بنا ہے، یسر کے لفظ سے میسر، جواں۔ تو جواں میں ہوتا کیا ہے؟ اور اس طرح کی جو علماء نے جس کو حرام بتایا ایسے مالوں کو، ان سب میں ہوتا کیا کہ بڑی آسانی سے بیٹھے بٹھائے انسان کو کہ ایک گیم کھیلا اور پیسے لگا، یہ بیٹھے بیٹھے پیسے آ گئے، یہ جواں ہو گیا۔ کہ بس بول دیا، دو بولی بول دیا، انداز سے کچھ بول دیا، یہ پیسے آ گئے، یا تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے کام کر لیا، یہ پیسے آ گئے۔ یہ سب میسر جواں کے اندر داخل ہے، جو کہ ہمارے لیے وبال جان ہوگا اور آخرت میں خسارے کا سبب ہوگا۔ تو اس لیے میسر کو کیا کہا؟ جواں، جو آسانی سے آ رہا ہے انسان کے پاس ہے مال، وہ قریب وہ کیا ہے؟ جوئے کے اندر شامل ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تفصیل کے اندر، یہاں پر 3-4 چیزوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شارٹلی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ دوسری انداز میں بھی ذکر کیا گیا ہے، حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور علماء کے اقوال سے بھی بہت ساری چیزیں جو کہ حرام کر دی گئی ہیں، لیکن یہاں پر حرام کیا گیا انما حرم علیکم المیتہ، ایک میتہ کہ تمہارے پر مردار کو کیا کرا گیا؟ حرام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا خون، اور خون سے بھی مراد دم مسفوح جس کو کہتے ہیں بہتا ہوا خون، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت یعنی خنزیر کا گوشت۔ یہاں پر میں نے خنزیر کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا اور سور کا ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ یہ بات کی بھی وضاحت ہو جائے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے سور بولنے سے کئی دنوں تک ناپاک ہو جاتی ہے زبان سے سور بولنے سے کیا ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کو اغلاط میں شمار کیا ہے کہ اغلاط ہے، لوگوں کی غلطی ہے، ایسا ہوتی نہیں ہے ناپاک، اور سور بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس کو اللہ کے علاوہ جس کو نام لیا گیا ہو وہ جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی جو چیز ذکر کی گئی ہے میتہ، مردار کو کہتے ہیں میتہ۔ میتہ کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ جانور جس کو شرعی طور پر یعنی ذبح شرعی نہ کیا گیا ہو، غیر شرعی طور پہ ذبح کیا گیا ہو، وہ مردار کے اندر شامل ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایام قربانی کے اندر بہت سی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، قربانی کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں یہ سنا ہوگا کہ جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح شرعی کیا جائے، اور اس کی بہت سی صورتیں بھی آئیں گی آگے۔ تو میتہ مردار کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح شرعی کے یعنی اس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانور کو ذبح کیا جائے تو کیا پڑھا جائے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، تو جب شرعی ذبح ہوگا۔ اور اسی طرح سے کہ اس کی جو رگیں کٹنے کی ہیں ان تمام رگوں کو کاٹا جائے، تو جو اس کی رگیں کٹیں گی تو ذبح شرعی ہوگا۔ تو وہ جانور مردار کے اندر شامل ہیں، لیکن اس کے اندر صرف استثناء ہے، جو الگ کیا گیا ہے مردار کے اندر وہ ہے مچھلی اور ٹڈی کو، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اس کے حوالے سے کہ ہم نے تمہارے لیے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ جو مچھلی ہے وہی مردہ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا، حرام اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد بھی حلال قرار دیا ہے۔ لیکن مچھلی کے اندر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب خریدی جائے، اول تو مال کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، چاہے مچھلی ہو، کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، خریدتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خصوصاً مچھلی میں کیا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے جس طرح سے مردار ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے کہ اس کے اندر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ مچھلی گڑ سل کر بالکل ایسی بوکس ہو کر سمندر پر آ جائے اور کھانے کے قابل ہوتی بھی نہیں ہے، انسان پھر بھی اس کو لے لیتا ہے اور اگر کھائے گا تو وہ حرام ہو جائے گی اس کے لیے۔
مچھلی کی وہ صورت جو بالکل ہی گڑ سل کر اوپر آ گئی ہو اور پھر بھی انسان نہ انجانے میں اور اس کو شرعی مسئلہ نہیں پتہ ہو اور وہ اس کو صرف غذا کے طور پر کھانے کی کوشش کرے تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو مچھلی لیتے وقت بہت ساری احتیاط برتی جاتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی غذا بڑی جاندار اور شاندار غذا میں سے کیا ہے، سمندر کی مخلوقات میں سے مچھلی ہے، جس کے بڑے ہی فائدے ہیں، لکھے ہیں علماء کہ بڑے ہی فائدے ہیں مچھلی کے اندر، جس طرح سے اس کی بہت ساری اقسام بھی ہے۔ تو خریدتے وقت یہ کرا جائے کوشش کی تازی ہی مچھلی خریدی جائے، اور اگر ایسی حالت آ جاتی ہے عام طور پر وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے، لیکن جانے انجانے میں انسان کبھی خرید لے جو سڑ گل کر کے بالکل ایسی بوکس ہو گئی ہے پھر رہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اب مردہ کے اندر تو یہ ہے کہ ذبح، اب اسی طرح سے شکار، جس طرح سے انسان شکار کرتا ہے کہ شکار کرنے کے اندر اگر اس نے جانور کو گولی ماری ہے بندوق کے ذریعے سے، ایک تو یہ ہوتا تھا شکار کی تیر کے ذریعے سے یا پھر کوئی سے ایسے آلے اور دھاردار کے ذریعے سے شکار کیا جائے کہ اچھی طرح سے اس کا مطلب وہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے زخم ہو جائے اور خون بہنے لگے، یا پھر اب ہمارے دور کے اندر جو بندوق کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے کہ گولی اگر مار رہا ہے مارنے والا، تو گولی کو اگر مارتا ہے بسم اللہ پڑھ کر اور اس نے گولی لگ گئی اور گولی لگنے کے بعد جانور تڑپ رہا ہے اور اس نے اس کو مرنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، تو کیا ہو جائے گا، اس کا شکار حلال ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت میں علماء نے یہ لکھا ہے جو معتبر ہے کہ گولی مارنے کے باوجود بھی کوشش ہی کی جائے، کوئی انسان سوچے کہ گولی سے ہی میرا صرف ذبح ہو رہا ہے اور اس کی فوت ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے اور گولی کے بھی اکتفا کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے جبکہ وہ اس کو ذبح نہ کرے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ گولی پر اعتبار نہیں کی جائے، کیونکہ گولیوں کے اندر ہی مختلف اقسام ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کو لگنے کے بعد وہ پھٹ رہی ہے، نکل رہی ہے، حالانکہ گولی لگنے کے بعد بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس میں پیٹ میں جا کے بارود کے ذریعے سے وہ ویسا اس کا پھٹن نہیں ہوتا ہے جو مطلوب اور مقصود ہے۔ تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے، اگر گولی لگ رہی ہے جانور کو تو وہ جب تڑپ رہا ہے تو فوراً جا کے اس کو ذبح کر لیا جائے اور ذبح شرعی کیا جائے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وہ حلال ہوگا۔ ورنہ اگر ایسی صورت میں آپ گولی پہ اکتفا کر رہے ہیں اور اس کو ذبح نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس کو جانے سے پہلے، وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اس کی پرواز ہو جاتی ہے روح، تو اس صورت میں آپ کے لیے وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ تو فرمایا کہ مردہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کو ذبح شرعی کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اور پھر دوسری چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ دم ہے، یعنی خون۔ اور خون بھی کیا ہے، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا دیگر جگہ قرآن مجید میں ہی کہ دم مسفوح، خون بھی کون سا ہے، بہتا ہوا خون ہے، کہ جو بہتا ہوا خون ہے وہی کیا ہے اس کے لیے، انسان کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دم مسفوح جو منجمد خون ہے، جو جمع ہوا خون ہے، جیسا کہ تلی کے اندر بھی ہوتا ہے اور جگر کے اندر بھی جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، اگر وہ اس کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو اس کے اندر شامل کر لیا، لیکن علماء نے شمار کیا ہے کہ اگر تلی کے اندر ہے، اس طرح جگر کے اندر ہے اور دیگر جو چیزیں جہاں پر خون جم جاتا ہے تو وہ اس کے اندر کیا ہے، دم مسفوح کے اندر اس کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو انسان کے لیے حلال ہے۔ لیکن دم مسفوح جو ہے، بہتا ہوا خون ہے، اس کو قرار دیا ہے۔ اگر کھال کے اندر اسی طرح سے قربانی کرنے کے بعد کھال کے اندر جو خون لگ جاتا ہے تو وہ خون اس طریقے سے اس کو دباغت دی جائے گی کھال کو، اور وہ خون وہاں سے زائل ہو جائے گا جو بہتا ہوا خون لگا ہے، اور اس صورت میں پھر وہ کھال کا بھی استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے مردہ ہے اور دم مسفوح ہے، یعنی بہتا ہوا خون ہے۔ اب عام طور پر جو مچھر، کھٹمل اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر بھی خون پایا جاتا ہے، لیکن وہ مقدار نہیں ہے جو بہتا ہوا، جس کو سیال کہا گیا، بہتا ہوا خون۔ اگر کوئی انسان اس کو مار دیتا ہے اور وہ خون اس کے جہاں سے مارنے کی صورت میں، تو وہ بھی اس کے لیے کیا غلط نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اتنی مقدار میں خون نہ ہو، جو کھٹمل کے اندر، مچھر کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ اتنی مقدار میں نہ ہو، زیادہ نہ ہو، جو بہتا ہوا نظر آنے لگ جائے۔ تو اگر بہتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر وہ اس حالت میں کیا ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ باقی یہاں پر مردار کا شمار ہے اور دم مسفوح کا شمار ہے کہ دم مسفوح جو بہتا ہوا خون ہے کہ وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ۔ اب یہاں پر خون کے تعلق سے بات آئی تھی کہ انسان کا جو خون ہے وہ انسان کا ڈونیٹ کرتے وقت عام طور پر انسان کے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے شریعت نے، کہ انسان کے جو انگ دان کا ایک کانسیپٹ غیروں کے وہاں جاری کیا گیا ہے کہ ڈونیٹ کیا جائے، جس طرح سے بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے، تو بلڈ بھی انسان کے خون میں سے ہے، لیکن اس کو قیاس کیا گیا ہے اضطراری حالت میں، کہ انسان اگر یوں ہی خالی چاہے کہ میں خود ہی مزے میں ہی اور بغیر کسی استعمال کے بلڈ ڈونیٹ کروں تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں کے کسی بھی حصے سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ صورت حال جو کسی کی جان بچانے کے لیے، جو عام طور پر ہمارے وہاں
یہ صورت رائج ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے پتہ چل رہا ہے کسی کی جان جا رہی ہے تو اس وقت میں علماء نے صرف وہاں پر اس کے جسم کا جو حصہ ہے خون فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا گیا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ بلڈ ڈونیٹ کو کرتا ہے تو وہ اس صورت میں جائز ہے۔ باقی جسم کا انسانی حصہ جو انسان عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے غیروں کے انگ دان ہوتا ہے اور جسم کے باڈی پارٹس کا دان ہوتا ہے، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ظاہر میں اگر آپ سوچیں اسلام کے اوپر غور کریں تو ظاہر میں تو اچھا لگتا ہے کہ کیا یہ اچھی چیز ہے، انسان تو گڑ جائے گا، اور غیر وہ سوچتے ہیں کہ انسان تو جل جائے گا۔ اب اگر اس کے جسم سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن آپ ذرا شریعت پہ غور کیجئے اور ذرا آپ اس کی باریکی کو سمجھیے تو آپ بھی اش کے اٹھیں گے کیا اسلام کا نظام ہے۔ کیونکہ سب سے پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ دان کرنے کے اندر ان لوگوں کے وہاں آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے وہاں زندگی کی جو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس لیے ہمارے وہاں پر انسانی جسم کو محترم قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز علماء نے شمار کی گئی کہ جو جسم ہے آپ کا، آپ دوسروں کو اس کو سوچو کہ میرے جسم کا کوئی حصہ میں ابھی زندہ ہوں، زندگی کی حالت میں، موت کی حالت میں، کسی بھی حالت میں ہو، انسان سوچے کہ سامنے والوں کو ضرورت ہے، مجھے ایک انگلی کی ضرورت نہیں ہے، میرے کو نہیں ضرورت لگ رہی تو میں اس کو دے دوں، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہری میں طور میں اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو جسم ہے آپ کا، جو آپ کی پوری باڈی ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور اگر انسان یہ نظریہ سوچتا ہے تو اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات علماء نے لکھی، اگر انسان ایسے ہی سوچ کے ایک دوسرے کو باڈی کے پارٹس دینے لگ جائے اور انگ دان کا بالکل ایک چرچا ہو جائے اور انسان بانٹنے لگے تو ایسے تو انسانوں کی جان کی تسکری کا ایک ذریعہ شروع ہو جائے گا۔ اور قریب قریب بہت سارے ذرائع سے بات معلوم پڑتی ہے کہ انسانوں کی تسکری شروع بھی ہو چکی ہے، کہ بہت سے ممالک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کے جاتے ہیں اور پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے، یا پھر ایسے باڈی پارٹس کو لایا جاتا ہے، پھر دوسروں کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور ڈونیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام میں یہ ڈونیٹ کا جو سسٹم ہے انگ دان کے ذریعے تو اس کو ناجائز کر دیا ہے، اور اضطراری حالت میں بلڈ آپ کو دینا ہے تو اچھی چیز ہے، آپ کا ڈبل بلڈ آئے گا، اچھا آئے گا۔ اور اگر وہ سامنے والا ایسا موت کا وقت آ گیا ہے اور مجبوری ہے تو آپ کو وہاں پر شریعت نے اجازت دی کہ اس صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے جسم انسانی کا جو فائدہ اٹھانا انتفاع اس کو شریعت نے پسند نہیں قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ کہ خنزیر کا گوشت۔ تو دیکھیے خنزیر کا جو گوشت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، خنزیر جو ہے سورہ ہے پورا کا پورا ہی حرام ہے اور نجس العین قرار دیا گیا ہے۔ خنزیر جو کہ ہے یہ پورا ہی پورا حرام ہے، اور اس کا گوشت اسی طرح سے پورا کا پورا ہی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو پیچھے جو جانور مردہ کے اندر گزرے ہیں، اب یہاں پر تو مردہ جس طرح سے مردہ ہے وہ غیر ذبح شرعی نہیں کیا گیا، حرام ہے، لیکن اسی طرح سے ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جس طرح سے یہاں پر منع کیا گیا اسے کھانے سے منع کیا گیا، لیکن جو جسم کے اس کے اعضاء ہیں تو اس کے اعضاء کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ جو اس کے اعضاء ہیں جو کھانے کے استعمال میں نہیں آتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے جانوروں کے اعضاء ہوتے ہیں، لیدر کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے بال کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے اعضاء، تو آپ اس کو اعضاء کے استعمال میں یعنی استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن کھانے کے طور پہ مردہ کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور خنزیر کا جو آگے ذکر کیا ہے، خنزیر کا اس لیے کیونکہ خنزیر کا کسی بھی اعتبار سے بھی اس میں استعمال میں نہ کھانے میں جائز قرار دے سکتے ہو، نہ ہی کھا سکتے ہو، کیونکہ پوری کی پورا نجس ہے اور وہ کیا کرتا ہے گندگی میں ہی رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصوص کے ذریعے سے قطعی نصوص کے ذریعے سے کہہ دیا کہ خنزیر پورا کا پورا ہی حرام ہے۔ اب کوئی سوچے کہ ہم اس کو استعمال میں لائیں تو اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کو استعمال بھی نہیں لایا جا سکتا ہے، نہ کھانے کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے خنزیر کو، نہ ہی اس کا چمڑا کو دباغت بھی دے دی جائے، جیسے دیگر جانور کے اندر میں نے ذکر کیا کہ مردار کے اندر کہ اس کو دباغت دے دی جاتی ہے، دباغت کے بعد تو جائز کرا، لیکن خنزیر میں گوشت کے ساتھ ساتھ تمام ہی چیز اس کی نجس ہے اور نجس العین ہے، لیکن علماء نے اس کو بدلے مجبوری اس کے صرف بالوں کو جس کے ذریعے سے چمڑے کو سیا جاتا ہے تو وہاں تک کہ اس کی گنجائش لکھی ہے، لیکن ہم کو اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غیروں نے کیا کرا ہے، جو ایسا نجس تھا، نجس العین تھا، جو ان کی شرارت میں شامل کر لیا ہے خنزیر کے گوشت کو کھانے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کے وہاں بے حیائی اور بے شرمی عام ہو چکی ہے۔ مستقل خنزیر کی فارمنگ کی جا رہی ہے اور اس کو پالا جا رہا ہے اور پھر پال کے اس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، جو اس کے اثرات ان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں بے حیائی کا وہ کام کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو یہاں پر علماء نے یہ بات کہی، ایمان والوں کو ہر طرح کی ایسی چیز سے جو مشتبہ ہے، شریعت نے منع کی گئی ہے، جیسے کہ بہت سے پروڈکٹس
پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کی پہچان کی جائے، ان سامان کی پہچان کی جائے۔ آج کل تو گوگل کے اوپر اس کے کوڈ بھی جاری کر دیے کہ کوڈ کو سرچ کر کے احتیاط کے ساتھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم میں بھی چربی کے ذریعے سے ان چیزوں کو داخل کیا جا رہا ہو، ہمارے جسم کے اندر بھی جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں جن کا منع کیا شریعت نے، ان کو داخل کیا جائے تو احتیاط برتا جائے۔ اور خصوصاً ہمارے اس دور میں جب ایسی عالمی ایسی ایک بڑی جنگ جو چل رہی ہے کہ کس طرح سے پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی ایک آواز لگائی جا رہی ہے، تو ہمارے بھی ایمانی اور غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے باہر کے پروڈکٹ کا حتی الامکان کیا کریں، بائیکاٹ کریں، اور کوئی چیز ایسی بدرجہ مجبور لینا بھی پڑے تو اس کی بھی بہت زیادہ تحقیق کریں، کوڈ کو سرچ کی جائے کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی تو شامل نہیں ہے، کہیں اس کے اندر خنزیر کے دوسرے اعضاء شامل تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر حرام چیزیں شامل تو نہیں ہے جو ہماری غذا بن رہی ہے اور ہمارے اعمالوں کو خراب کر رہی ہے۔ پھر جو آخری میں جو چیز درج کی گئی یہاں پر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اس جانور بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا۔ اب اس کے اندر بھی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو پہلے جو کفار مشرکین کیا کرتے تھے کہ جو جانور ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی کرتے ہیں کہ جانوروں کی بلی دی جاتی ہے مستقل غیر اللہ کے لیے، کہ اس کے اندر غیر اللہ کا نام تو لیا ہی جاتا ہے۔ سب سے پہلی صورت تو یہ شامل ہے کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اور بت پرستوں کے لیے اور غیروں کے لیے اس میں بلی دی جائے۔ تو وہ بھی کیا ہے جو بلی دی جا رہی ہے، اور جیسا کہ اس کو کہتے ہیں ہمارے وہاں عرف میں جھٹکے کا گوشت۔ تو اس طرح کی وہ ایک پہلی صورت تو پوری حرام ہی ہے۔ اور دوسری صورت جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے اس کو جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ تو اس کے اوپر نام جو لیا جا رہا ہے وہ تو اللہ کا نام لیا جائے، لیکن نیت کیا ہو کہ فلاں پیر بابا کے لیے فلاں عرس میں اور فلاں درگاہ پہ اور فلاں صاحب کے لیے اس چیز کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور نیت دل میں کسی اور کی ہو اور نام اللہ کا لے رہا ہو، تو یہ بھی کیا ہے پوری طرح سے حرام ہی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ حرام ہی کے اندر شامل ہے، لغیر اللہ کے اللہ کے علاوہ کے اوپر اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ جیسے کفار مشرکین ان کی قربت کے لیے، غیر اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے علاوہ ان کو قریب کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہاں بلیاں دیا کرتے تھے اور جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ان کو جانوروں کو ذبح کیا کرتے۔ اور آج کل ہمارے دور میں بھی کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دین کے نام میں اور دین کے نام لیوا ظاہری اعتبار سے، لیکن وہ کوئی پیروں کے لیے ذبح کر رہا، کوئی مرغے ذبح کر رہا، کوئی کیا ذبح کر رہا ہے اور نام اللہ کا لے رہا، حالانکہ اس کی نیت کیا ہے کہ فلاں پیر بابا خوش ہو جائیں گے اور فلاں مزار پہ یہ ہو جائے گا اور فلاں یہ کام ہو جائے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے کیا ہے حرام ہے، اور ایسی غذا کے کھانے سے جو غیر اللہ کے لیے بچنا چاہیے۔ تو یہ دونوں صورتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور اسی طرح سے کہ جو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کام، وہ اللہ کے علاوہ تو آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا اور آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا، آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ، کہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، لیکن اس شخص کے لیے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو۔ ایک شخص ہے جس کو کسی چیز کے اوپر مجبور کر دیا گیا ہو، کہ جیسا کہ پیچھے بھی ایک بات رہ گئی کہ جس طرح سے غیر اللہ کے لیے عام طور پر جو جانوروں کو کرا جا رہا ہے وہ تو حرام ہی ہے، اسی طرح غیر اللہ کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں جو مٹھائی کی شکل میں، جیسے کہ عام طور پر دیوالی کے اس میں مسئلہ آتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو محبت میں دے رہے ہیں اور ہم تو ان کو اخلاص کے لیے دے رہے ہیں، لیکن وہ غیر اللہ کی نیت کی گئی ہے، غیر اللہ پہ چڑھائی گئی ہے، تو آپ کے لیے اس کا کھانا بھی کیا ہے ناجائز اور حرام ہے، جو آپ کی غذا کو، آپ کے پیٹ کو اور آپ کی عبادت کو خراب کرے گا۔ پھر آگے ذکر کیا گیا فمن اضطر غیر باغ، وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا ہو۔ ایک شخص ہے جو مجبور ہے، بالکل پھنس چکا ہے ایسے ان کے جھمگٹ میں کہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ تو یہ چیز کھا لے جو ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس کی ارادہ یہ نہ ہو، مجبور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ اس صورت میں ہے جس میں 3 باتیں بہت قابل ذکر کی گئی ہیں، قابل ذکر ہیں، جس کو سننے کی ضرورت ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا غیر باغ، کہ وہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا۔ اگر وہ کھلایا جا رہا ہو اور کوئی جان کے علاوہ کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ مار دیں گے، جان کے اوپر بات آ گئی ہے، تو اس انسان کو صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنا کہ اس کو بالکل ہی کم ہی مقدار کے اندر کھانا ہو۔ غیر باغی وہ ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا ہو جاؤ، یا پھر ایسا نہ ہو کہ اس کو مجبور نہ کیا جا رہا ہو لیکن وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کاوش اور کوشش کا مادہ ہو کہ وہ بچ سکتا ہو تو کوشش کرے بچنے کی، لیکن حد پار ہو گئی ہے اور آخری اسٹیج بچا ہے، تو اس کے لیے اتنا کھانا جائز ہے کہ جس سے اس کے لیے بالکل کم مقدار کے اندر، جتنا ہو سکے کم مقدار کے اندر کھائے۔